جو سیاسی فرما روا ہوتے ہیں سلطنت کے ریاستوں کے، وہ ان کا وتیرہ ہے کہ جب کسی بھی اللہ والے کے پاس لوگوں کا ہجوم دیکھیں اور خلق کا رجوع دیکھیں بہت زیادہ، تو وہ اپنے لیے تھریٹ سمجھتے ہیں، انہیں گھبراہٹ ہوتی ہے، اس امر کو وہ گوارا نہیں کرتے کہ ان کے ہوتے ہوئے مخلوق کا اتنا بڑا ہجوم کسی اور کے ارد گرد ہو۔ یہی معاملہ ائمہ اطہار اہل بیت کے ساتھ ہر دور میں بنو امیہ سے لے کے بنو عباس تک ہوتا رہا ہے، اور وہ شہید کروائے جاتے رہے یا زہر دلایا جاتا رہا تو وہ بھی شہادت یا قید و بند میں ڈالے گئے۔ جب اس نے دیکھا تو وہ بڑا بے اطمینان ہوا، بڑا پریشان ہوا، گھبراہٹ ہوئی۔ یہ وہی گھبراہٹ ہے جو مامون الرشید کو ہوئی تھی حضرت امام علی رضا کے ارد گرد خلق خدا کا ہجوم دیکھ کر۔ یہ وہی گھبراہٹ ہے جو ہندوستان میں جہانگیر کو ہوئی تھی حضرت مجدد الفسانی کے ارد گرد ہجوم دیکھ کر، خلق خدا کا رجوع دیکھ کر۔ وہ قابو سے باہر ہو گیا۔ خوارزم شاہ جو عقیدت مند، جو زیارت کے لیے آنے والا، مجلس میں بیٹھنے والا، آپ سے استفادہ علم کا کرنے والا، نصیحت لینے والا، مخالف ہو گیا، دشمن ہو گیا۔ اب اس نے حکمتاً یہ کیا کہ اپنا جو سرکاری شاہی خزانہ تھا اس کی چابیوں کا گچھا کسی آدمی کے ہاتھ حضرت مولانا محمد بہاؤالدین بلخی کے ہاتھ بھیج دی۔ ان کے پاس ایک بندے کو دیا چابیوں کا گچھا، یہ شاہی خزانے کی چابیاں تھیں، اور کہا کہ جا کے دے دو حضرت بہاؤالدین بلخی کو اور پیغام یہ پہنچا دو اب میری سلطنت میں سوائے ان چابیوں کے اور میرے پاس کچھ نہیں رہ گیا۔ اب بات کو سمجھ گئے ہیں اس پیغام کی روح کیا ہے؟ میسج یہ دے بھیجا کہ آپ اب میری سلطنت میں میرے لیے تھریٹ ہو گئے ہیں، خوف ہو گئے ہیں میرے لیے، تو میں بادشاہ ہوں، سلطان ہوں، مخلوق خدا کا ہجوم تو میرے ارد گرد رہنا چاہیے۔ اب مخلوق خدا آپ کی طرف جا رہی ہے تو یہ خزانے کی چابیاں رہ گئی ہیں، یہ بھی لے لو، سلطنت تو آپ لے گئے۔ یہ میسج تھا۔ حضرت مولانا بہاؤالدین نے جب چابیاں دیکھیں اور پیغام سنا تو اس آدمی کو واپسی پہ یہ پیغام دیا کہ میرا واپس جا کے یہ پیغام دے دینا کہ یہ آنے والا جمعہ پڑھا کر اور اس کا واعظ کر کے ہم بلخ چھوڑ دیں گے۔ وہ سمجھ گئے، وہ راز سمجھ گئے، سارا پیغام کا راز سمجھ گئے۔ آپ نے فرمایا کہ جا کے بادشاہ کو پیغام دے دینا کہ ہم تیاری کرتے ہیں یہ جمعہ پڑھ کر اور جمعہ کا واعظ کر کے ہم بلخ چھوڑ دیں گے۔ بس نماز جمعہ ہوئی، اس کا واعظ ہوا اور آپ چل پڑے۔ جب حضرت بہاؤالدین بلخی روانہ ہوئے تو بلخ اور افغانستان کے گرد و نواح کے 300 مشائخ، اولیاء اور صوفیاء آپ کے ساتھ ہم رکاب ہو کر چل پڑے۔ بڑے بڑے اکابر مشائخ اور علماء اور صوفیاء 300 صرف آپ کے اس وفد میں تھے، اور باقی اور لوگ مریدین، معتقدین، متوسلین، تلامذہ سارے تھے۔ مشائخ اور صوفیاء 300 چل پڑے۔ خوارزم شاہ کو خبر ہوئی، وہ بڑا پچھتایا، پھر وہ پیچھے دوڑا، سفر میں جا کے ملا، منت سماجت کی، جو کچھ ہو سکا، لیکن حضرت بہاؤالدین بلخی نے کہا کہ نہیں، اب پلٹ کے بلخ نہیں آئیں گے، ختم ہو گئے۔ وہ واپس نہیں گئے۔ خیر پچھتاوا رہ گیا اس کا۔ جہاں جہاں سے آپ کا گزر ہوتا، علاقے کے عمراء، رؤساء اور مشائخ سب زیارت کے لیے حاضر ہوتے۔ 610 ہجری میں حضرت بہاؤالدین بلخی نیشا پور پہنچے۔
610 ہجری میں جب نیشا پور پہنچے اور آپ نے بلخ کو چھوڑا تو مولانا روم کی عمر اس وقت کوئی 4 سال کے قریب تھی. حضرت مولائے روم کوئی 4 سال کے بچے تھے. نیشا پور پہنچے. بعض کتب میں آیا ہے کہ آپ کی عمر 5 سے 6 سال تھی. 4 سال سے 6 سال کی عمر تھی آپ کی جب آپ وہاں سے روانہ ہوئے. نیشا پور جب پہنچے تو حضرت خواجہ فرید الدین عطار صاحب تذکرۃ الاولیاء آپ کی خدمت میں حاضری کے لیے آئے, زیارت کے لیے آئے. یہ مولانا روم کے والد گرامی کا تذکرہ کر رہے ہیں, حضرت بہاؤالدین بلخی. حضرت خواجہ بہاؤالدین بلخی سے آ کے ملے اور 5-6 سال کی عمر کا بچہ جو بعد میں مولائے روم بنا, اس کو دیکھ کر ان کے ماتھے پہ چمکتا ہوا ستارہ دیکھا, روحانی بخت کا ستارہ. اور حضرت بہاؤالدین بلخی سے کہا, حضرت خواجہ فرید الدین عطار نے فرمایا یہ بڑا جوہر قابل ہے, اس کی حفاظت اور پرورش سے حضرت غفلت نہ کرنا, اس کی پرورش کرنا. خواجہ فرید الدین عطار نے اپنی ایک مثنوی لکھی تھی, اس کا نام تھا اسرار نامہ. تو اپنی مثنوی اسرار نامہ کا ایک نسخہ آپ کو پیش کیا. اس کے بعد آپ پھر نیشا پور سے آگے چل پڑے. الغرض مختلف جگہوں پر ہوتے ہوتے آپ آگے پہنچے. مختلف اطراف و اکناف میں مختلف ملکوں شہروں سے گزرتے ہوئے آئے. یہ جو موجودہ جگہ ہے ترکی کی شہر کونیا, جہاں مولانا روم کا مزار اقدس ہے, یہاں کا بادشاہ تھا, بادشاہ تھا سلطان علاؤالدین کیقوباد. سلطان علاؤالدین کیقوباد یہ بادشاہ تھا. ہمارے جو شیخ احمد مصطفیٰ العربی یہ سلطان علاؤالدین کیقوباد اور سلجوقی سلطنت کی تاریخ سے کچھ واقف ہیں. یہ چھوٹے احمد مصطفیٰ العربی اور شیخ حماد مصطفیٰ المدنی تو خیر واقف ہے ہی, اس لیے میں نے ادھر توجہ کی تاکہ وہ انجوائے کرے کہ میں اس سبجیکٹ کو لے رہا ہوں. سلطان علاؤالدین کیقوباد یہ سلجوقی سلطنت تھی, سلطنت سلجوقیہ. اس کا وہ فرما روا تھا. یہ سلجوقی سلطنت یہ کوئی 220 سال تک پورے ایشیائے کوچک پر رہی ہے, اور اس ساری کو سلطنت روم کہتے تھے. وہ مشرق وسطیٰ تک جاتی تھی, ترکی, استنبول اور سارے خطوں کو ڈال کر. وہ اس وقت حکمران تھا. اس کے لوگ سلطان علاؤالدین کیقوباد کے اس کے کچھ لوگ وہ جہاں مولانا بہاؤالدین بلخی قیام پذیر تھے تو ان سے ملنے کے لیے وہاں آئے اور ان کے احوال دیکھے, ان کا زہد و ورع دیکھا, ان کی معرفت دیکھی, مقام و مرتبہ دیکھا, اور سارے کچھ احوال جا کر انہوں نے سلطان علاؤالدین کیقوباد کو ان لوگوں نے بتائے. اس سے وہ بڑا متاثر ہوا اور اس نے دل ہی دل میں گویا مولانا روم کے ساتھ اپنی ارادت کا رشتہ قائم کر لیا اور درخواست بھیجی کہ بلخ سے آپ چل پڑے ہیں تو اب ہمارے ہاں کونیا میں آ کے اقامت اختیار کریں. دعوت دی کونیا میں قیام پذیر ہونے کی. اب روانہ ہوئے. اس وقت جب آپ درمیان میں کئی مقامات سے وہ ہوتے ہوئے تھوڑا تھوڑا قیام کرتے ہوئے چلے, جب مولانا روم کے والد گرامی کونیا پہنچے تو اس وقت مولانا روم کی جو عمر ہے
اس میں درمیان میں زنجان بھی رہے، عرصہ قیام رہا، زنجانی جہاں سے مشائخ اور اولیاء ایران کے حصے میں ہیں وہاں بھی آپ کا قیام رہا، اور مختلف شہروں میں ممالک میں بھی رہے، لیکن بالآخر جب کونیا پہنچے تو مولانا روم کی عمر اس وقت کوئی لگ بھگ 17-18 سال تھی۔